نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ اور یقیناً ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون علیہم السلام پر وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا اور نجات دی ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو من الکرب العظیم بڑی مصیبت سے وَنَصَرْنَاهُمْ اور ہم نے ان کی مدد کی فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ پس وہی غالب ہونے والے تھے وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اور ہم نے ان کی رہنمائی کی صراط مستقیم کی طرف وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے چھوڑا ان دونوں کا تذکرہ پچھلے لوگوں میں سلام علی موسیٰ و ہارون سلام ہو موسیٰ اور ہارون علیہم السلام پر انا کذالک نجزی المحسنین بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو انہما من عبادنا المؤمنین بے شک وہ دونوں ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الصافات آیت نمبر 114 سے لے کر 122 تک تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے 7 انبیاء کے واقعات میں سے پہلا حضرت نوح علیہ السلام کا، دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور آج کے سبق میں تیسرا واقعہ جس میں اللہ کے 2 نبیوں کا واقعہ ہے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ۔ فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ اور یقیناً ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر۔ اس سے پہلے
کئی دفعہ یہ بات عرض کی ہے کہ نبوت وہ بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں عطا فرمائیں۔ سورہ نام میں ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اس نے کس کو رسول بنانا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر خصوصاً بڑا احسان اس طرح ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مدین سے مصر کی جانب جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، راستہ بھول گئے، سخت سردی کا موسم تھا، تو دور ان کو آگ دکھائی دی تو گھر والوں سے کہا کسو انی آنست نارا، آپ ادھر ہی ٹھہریں، مجھے آگ دکھائی دے رہی ہے، میں وہاں سے کوئی آگ کا انگارہ اٹھا کر لے آتا ہوں، لعلی آتیکم منہا بقبس، کوئی آگ کا انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ سینک سکو، سردی اور ٹھنڈ میں کام آئے، او اجد علی النار ہدا، یا وہاں آگ کے پاس کوئی مجھے راستہ بتانے والا مل جائے گا تو اس سے راستہ بھی پوچھ لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اس روشنی کی طرف بڑھے دو ارادے لے کر، ایک تو آگ کا انگارہ لے کر آؤں گا، دوسرا مصر کا راستہ معلوم کروں گا۔ لیکن اللہ کا کیسا احسان ہوا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تو آواز آئی یا موسیٰ انی انا ربک، موسیٰ میں تیرا رب بول رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اس سے بڑا اور کیا احسان ہوگا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، موسیٰ میں تیرا رب بول رہا ہوں۔ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، جوتے اتار، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، تو مقدس وادی طوا میں آ گیا ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، موسیٰ میں نے تجھے چن لیا ہے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے، اب کھڑے ہو کر میری باتیں سن۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، باتیں سننے لگ گئے۔ آپ ایک منٹ کے لیے تصور تو کریں، گئے تو تھے آگ لینے کے لیے اور ہم کلام ہو گئے رب کے ساتھ۔ سبحان اللہ، یہ کوئی معمولی احسان ہے؟ کیا کیفیت ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی؟ سبحان اللہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ الہ کوئی نہیں، قیامت آئے گی نماز قائم کر، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سن رہے تھے، اب موسیٰ علیہ السلام کی بولنے کی واری آئی، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پھر شروع ہو گئے ہی عصائی اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی، یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا تو نہیں پوچھا تھا، لیکن رب کے ساتھ جو ہم کلام ہو رہے تھے، یا اللہ ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، فائدے اور بھی اس میں بہت سارے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو میں نے اپنے موسیٰ پر کیسا احسان کیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ پر احسان کیا، بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا احسان کیا، اور وہ ہارون، اور ہارون علیہ السلام پر بھی احسان کیا۔ اب وہیں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا لاٹھی کو پھینکو، سانپ بن گئی، ہاتھ بغل میں سے نکالو، روشن ہو گیا۔ کہا موسیٰ یہ دونوں معجزے لے کر فرعون کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری، اے اللہ میرا سینہ کھول دیجئے، زبان کی لکنت دور کر دیجئے، میرا کام آسان کر دیجئے، اور یا اللہ میرے رشتہ داروں میں بھی کوئی میرا ساتھ مقرر کر دیجئے۔ ساتھ کہنے لگے ہارون اخی، میرے ہارون بھائی کو یا اللہ حکم دے دیجئے، اشدد بہ ازری، تاکہ میری کمر مضبوط ہو جائے، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، دو بھائی ہو جائیں گے، تیرا ذکر بھی زیادہ کریں گے، دعوت بھی خوب دیں گے، یا اللہ بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ،
موسیٰ جو سوال تو نے کیا ہے ہم نے تجھے دے دیا، جاؤ دونوں بھائی میری طرف سے نبی ہو۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ السلام پر بھی احسان کیا اور ہارون علیہ السلام پر بھی احسان کیا۔ اچھا اب موسیٰ علیہ السلام بھی نبی بن گئے، ہارون علیہ السلام بھی بن گئے، دونوں جاؤ جی فرعون کے پاس۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، اندازہ دیکھے کہ گفتگو سنیں کیسی لاڈ پیار کی باتیں ہیں، اللہ کی کیسی محبت سے باتیں موسیٰ علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں اور اللہ بھی جواب دے رہے ہیں۔ اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، یا اللہ ہم دونوں جا تو رہے ہیں لیکن وہ ہے بڑا سرکش، ہے بڑا ظالم، یہ خطرہ ہے کہ وہ بات بھی نہیں سنے گا اور ہمارے ساتھ بدتمیزی بھی بہت کرے گا۔ رب نے فرمایا موسیٰ تم جاؤ تو صحیح، اننی معکما اسمع و ارا، تم اکیلے تو نہیں ہو، دو تم ہو نا تو تیسرا میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ، کیسی محبت بھری باتیں موسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ تعالیٰ کے جوابات۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ہم نے بڑا احسان کیا موسیٰ علیہ السلام پر بھی اور ہارون علیہ السلام پر بھی۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور انہی احسانات میں سے یہ بھی تھا کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھی اور ان کی قوم کو بھی من الکرب العظیم، بڑی مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس وقت تو چھریاں چل رہی تھی بنی اسرائیل کے بچوں پر، واقعہ 12 آپ سن چکے ہیں، اس وقت تو ذبح ہو جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی، صندوق کے اندر ننھے موسیٰ کو ڈال کر دریا میں پھینک دے، اور صندوق کہاں جا پہنچا؟ فرعونیوں کے ہاتھ لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ڈر گئی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فرعون کی بیوی کے دل میں موسیٰ کی محبت ڈال دی، اور وہ کہنے لگی لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کر، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ ہمیں نفع دے گا، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ اب جس بچے کو فرعون ذبح کرنا چاہتا تھا بیوی کے حکم مان کر اس کو بیٹا بنا لیا اور اس کے دودھ پلانے کے لیے پریشان ہو رہا ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں تڑپ رہی ہے گھر میں کہ بچے کو دریا میں ڈال دیا، بچی کو پیچھے ساتھ ساتھ بھیج دیا، پتہ نہیں کوئی خبر نہیں، اتا پتہ نہیں، بچی بھی واپس نہیں آئی، پتہ نہیں صندوق کدھر گیا۔ اللہ فرماتا ہے ان کادت لتبدی بہ لولا اربتنا علی قلبہا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں قریب تھا کہ بے چین ہو کر اظہار کر دیتی، لولا اربتنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو۔ موسیٰ کی ماں کے دل کو صبر دیا، فرعون کی بیوی کے دل میں موسیٰ کی محبت ڈالی اور سارا معاملہ حل کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، فرعون کی فوجیوں کی چھری سے بچایا، پھر سمندر کی لہروں سے بچایا، پھر فرعون کے گھر میں ذبح ہونے سے بچایا، اور پھر جب فرعون نے قتل کا آرڈر دیا پھر وہاں سے بچایا، پھر اپنے موسیٰ کو سر پہ نبوت کا تاج سجایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، اور پھر فرعون کو غرق کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات عطا فرمائی۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے موسیٰ کو، موسیٰ کی قوم کو، ہارون کو اور ان کی قوم کو من الکرب العظیم، بڑے کرب سے نجات دی۔ فرعونی تو ظالم ان کے بچوں کو ذبح کرتے تھے، ان کی عورتوں کو خدمت کے لیے چھوڑتے تھے، ہم نے اس غلامی سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، بس وہ غالب ہو گئے، وہ جو مغلوب قوم تھی، وہ جو ظلم سہنے والی قوم تھی، پھر ان کے سامنے فرعونی غرق ہو رہے تھے، اور ان کے لیے ہم نے سمندر سے خشک راستے بنا دیے ہیں۔ تو سب کچھ کرنے والا پھر کون ہوا؟ اللہ۔ مغلوب کو غالب بنانے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے،
کسی کو تاج سلطانی، کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں، اے اللہ ساری کائنات کے اندر تیرا ہی امر چلتا ہے۔ اس نے فرمایا ہم نے ان کو غالب کر دیا، وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان کو کتاب دی المستبین، جو روشن کتاب تھی، یعنی تورات۔ موسیٰ علیہ السلام کو روشن کتاب تورات ہم نے عطا فرمائی۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور صراط مستقیم کی طرف ہم نے رہنمائی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اگر رب نہ ہوتا تو نہ ہم ہدایت پر ہوتے، نہ نمازی ہوتے، نہ روزے دار ہوتے۔ یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اللہ فرمایا ہم نے ہدایت دی صراط مستقیم کی طرف۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور آج صدیوں بعد بھی ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کا ذکر خیر جاری کر دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں چھوڑ دیا۔ انسان چاہتا ہے دنیا میں میرا نام روشن ہو، لوگ میرا تذکرہ کریں۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، بڑے بڑے فن خان، بڑے بڑے جناب مالدار، بڑے بڑے رئیس، ابو جہل جیسے، ان کا نام گیا نا ستیہ ناس ہو گیا، اور حبشے کے بلال کا نام روشن ہو گیا۔ نام تو اس کا روشن ہوگا جس کا نام رب روشن کرے گا، لوگوں کی چاہت سے کچھ نہیں ہوتا۔ نمرود کا نام تو گیا نا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کا نام روشن کر دیا۔ فرعون کا نام تو گیا نا، اللہ نے موسیٰ اور ہارون کا نام روشن کر دیا۔ رب فرماتے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، پچھلوں میں ان کا ذکر ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے جاری کر دیا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ پر بھی سلام ہو، ہارون پر بھی سلام ہو۔ اللہ اکبر، کیوں نہ سلام ہو؟ فرعون خدائی کا دعوے دار تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور موسیٰ اور ہارون دو بھائی، لاٹھی ایک ہاتھ میں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور جا کر کہتے یا فرعون انی رسول من رب العالمین، تو رب نہیں ہے، رب وہ ہے، رب العالمین وہ ہے جس نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ فرعون کے محل میں جا کر یہ نعرہ لگانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ موسیٰ نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی، ہارون علیہ السلام نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی، اور وہاں جا کر یہ رب کی وحدانیت کی صدا بلند کی۔ پھر رب بھی بڑا غیور ہے، رب کہتے ہیں سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ پر بھی سلام، ہارون پر بھی سلام۔ وقت کے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میری وحدانیت کو بیان کیا، تو کیوں نہ رب کے سلام آئے۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ پر بھی رب کے سلام، ہارون پر بھی رب کے سلام۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ رب کہتے ہیں جو ہمارے ہو جائیں ہم ان کو عزتوں میں یوں ہی اضافے کیا کرتے ہیں، یوں ہی عزتوں میں اضافے کیا کرتے ہیں۔ وہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ جس کو اپنے ساتھ کھانا کھلانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، جب احد احد کی صدائیں آگ کے انگاروں پر لیٹ کر لگائی نا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال کے قدموں کی آہٹ اللہ جنت کے فرشتوں کو سناتے ہیں۔ پھر رب عزتیں بھی دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں انا کذالک نجزی المحسنین، اور تیرے ساتھ کوئی نیکی کرے تو بھولتا نہیں ہے ساری زندگی، یار فلاں نے میرے ساتھ نیکی کی تھی۔ رب کہتا ہے جو میرا تذکرہ کرے میں کوئی بھولتا ہوں؟ لا یضل ربی ولا ینسا، تیرا رب بھولنے والا تو ہے ہی نہیں ہے۔ رب سے بڑا شکر گزار کوئی نہیں، رب سے بڑا شکور کوئی نہیں ہے۔ اس نے فرمایا اللہ اپنے بندوں کی بڑی قدردانی کرتا ہے، اس لیے انا کذالک نجزی المحسنین انہما